امیتائی اتزیونی پبلک پالیسی اور سوشیالوجی کے کلاسک رائٹرز میں شمار ہوتے ہیں. He has contributed to the development of sociology and to the development of public policy in many wonderful ways. He is very influential, he is well known, and he is followed by so many sociologists. He has provided methods, he has provided insights and theories to understand society and to change it. Uh, is very influential sociologist in America and in many other parts of the world. But his reference is communitarianism. He is a communitarianist. He is one of the founders of communitarian movement in the United States of America. ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ سوشیالوجی کو اکیڈمی سے باہر لے کے جانے کا. سوشیالوجی جو کہ بہت ہی ایبسٹریکٹ تھیوریٹیکلی اورینٹڈ ڈسپلن ہے، اس کو پالیسی کے ڈومین میں، سوشل ریفارم کے ڈومین میں، سوشل ریکنسٹرکشن کے ڈومین میں اور پالیٹکس کے ڈومین میں امیتائی اتزیونی لے کے گئے ہیں. اور اس وجہ سے امریکہ میں بہت سارے لوگ انہیں ایک اہم پبلک انٹلیکچوئل کے طور پر بھی جانتے ہیں. ان کے خیال میں سوشیالوجی کو سوسائٹی کو سمجھنے کی بجائے یا سوسائٹی کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اسے چینج کرنے کے لیے، اسے ریفارم کرنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے کام کرنا چاہیے. بہت سارے سوشیالوجسٹ سوسائٹی کو سمجھنے پہ توجہ دیتے رہے ہیں. اگر آپ اگسٹ کامٹ کو جانتے ہوں یا ایمل ڈرخائم کو جانتے ہوں یا میکس ویبر کو جانتے ہوں، یہ وہ سوشیالوجسٹ ہیں جنہوں نے بنیادی طور پر سوسائٹی کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ پیدا کی، سوسائٹی کو سمجھنے کے بارے میں تھیوریز ڈیولپ کی. تو امیتائی اتزیونی کا یہ خیال ہے کہ سمجھ پیدا کرنا بڑا کام نہیں ہے، بلکہ سوسائٹی کو چینج کرنے میں رول پرفارم کرنا بڑا کام ہے. اور اسی وجہ سے ان کے اسی ایکٹیویزم کی وجہ سے انہیں بہت سارے لوگ سوشیالوجی اور پبلک پالیسی کے فیلڈ میں کرٹیسائز بھی کرتے ہیں. ان کے جو آئیڈیاز ہیں وہ ان کی موٹیویشن مارٹن بوبر کے آئیڈیا سے آتی ہے. مارٹن بوبر جو کہ مسٹیکل فلاسفر تھے 20th سینچری کے، ان کا ڈائلاگ کا کانسیپٹ ہے جس پر بہت کام ہوا ہے اور امیتائی اتزیونی اس سے بہت متاثر ہوئے. ان کے دو آئیڈیاز ہیں، ایک آئی دو ریلیشن شپس اور دوسرا آئی اٹ ریلیشن شپس. آئی دو ریلیشن شپ سے مراد یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو، سوسائٹی میں رہنے والے دوسرے افراد کو اپنے جیسا تصور کرنا اور ان کے ساتھ انٹیمیٹ بنیادوں پہ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا. جو آئی ایٹ ریلیشن شپ ہیں اس میں ہیومن بینگز دوسرے ہیومن بینگز کو چیزوں کے طور پر، آبجیکٹس کے طور پر لیتے ہیں اور ان کو ان کے ساتھ اس بنیاد پہ ریلیشن شپ اسٹیبلش کرتے ہیں کہ ان سے کیا فائدہ ہوگا. تو یہ دو قسم کے ریلیشن شپ سوسائٹیز میں ملتے ہیں. مارٹن بوبر کے خیال میں اچھی سوسائٹی وہ ہوتی ہے جس میں آئی دو ریلیشن شپ پروموٹ ہوں، جس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ انٹیمیٹ بنیادوں پہ ایز ہیومن بینگز انٹریکٹ کریں، جس میں ریلیشن شپس کی بنیاد پرسنل اور کمیونٹی کی لیول کی ہو. تو یہ بہت انفلوئنس کیا اس آئیڈیا نے امیتائی اتزیونی کے کام کو. امیتائی اتزیونی جس موومنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں، کمیونٹیرینزم کی موومنٹ کا مقصد یہ ہے کہ ایک اچھی سوسائٹی قائم کی جائے. اچھی سوسائٹی وہ ہے جس میں ورچوز یا اخلاق پروان چڑھیں. تو یہ بنیادی طور پر کام ہے ان کا، مارٹن بوبر کا بھی اور امیتائی اتزیونی کا بھی. انہوں نے جب ہیبریو یونیورسٹی میں تھے اپنی جوانی کے دنوں میں، تو انہوں نے ایمل ڈرخائم کو پڑھا. ایمل ڈرخائم کا بہت فیمس کانسیپٹ ہے انومی کا. انومی مین ایلینیشن، نارم لیسنس. تو ڈرخائم کا یہ کانسیپٹ اور مارٹن بوبر کے آئیڈیاز، یہ دونوں نے امیتائی اتزیونی کو کمیونیٹیرین تھنکنگ کی طرف کیا، راغب کیا.
ان کا ایک اور کانسیپٹ جو کمیونٹیرینزم موومنٹ میں بہت استعمال ہوتا ہے دیٹ از کالڈ سوشو اکنامکس. ان کا یہ خیال ہے کہ ایک اچھی سوسائٹی یا بہتر سوسائٹی کے لیے زیادہ بہتر اکنامکس کی ضرورت ہے. انہوں نے 1989 میں سوسائٹی فار دی ایڈوانسمنٹ آف سوشو اکنامکس قائم کی. سوشو اکنامکس اپنی نیچر میں نیو کلاسیکل اکنامکس سے بہت مختلف ہے. نیو کلاسیکل اکنامکس میں جو یونٹ آف انالیسز ہے یا جو توجہ کا مرکز ہے وہ انڈیویجول ہے اور انڈیویجول کی نیڈز ہیں. اٹ از کنزمپشن اورینٹیڈ بٹ دس اکنامکس وچ امیتائی ایتزیونی انٹروڈیوسز اور وانٹس ٹو پروموٹ is called socio-economics, which serves primarily the needs of the society, the needs of the community, and not the needs of the individual. ان کا یہ خیال ہے کہ ایک اچھی سوسائٹی فری مارکیٹ اکانومی کو پرمیشن نہیں دے سکتی کہ وہ بالکل فریلی آپریٹ کرے، بلکہ ایک اچھی سوسائٹی مارکیٹ کو ریگولیٹ کرتی ہے اور مارکیٹ کو فورس کرتی ہے کہ وہ سوسائٹی کی نیڈز کو پورا کرے. ان کی تھیوری میں مورل امپلیکیشنز کا آئیڈیا بہت پرومیننٹ ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ ہر قسم کی گائیڈڈ چینج کی ایفرٹس کی مورل امپلیکیشنز ہوتی ہیں اور ان کو کیٹر کرنا بہت ضروری ہے. پھر یہ سمجھتے ہیں کہ جو سوشولوجیکل ویریبلز ہیں یا سوسائٹی کے ویلیوز ہیں وہ بہت ضروری ہیں اکنامکس کو گائیڈ کرنے کے لیے اور اکنامک ماڈلز کو بنانے کے لیے. ان کا بہت کرٹیسزم ہے ریشنل چوائس نیو کلاسیکل اکنامکس پہ. ان کو یہ مورلی ان ایڈیکویٹ سمجھتے ہیں اور انہوں نے ایک مرتبہ چیلنج کیا اور وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. شو می اے سوسائٹی ان وچ پیپل ریئلی بیہیو ایز اف پلیئر اینڈ سیلف انٹرسٹ ور دی گورننگ موٹیویشنز. ان کا یہ خیال ہے کہ کوئی سوسائٹی سیلف انٹرسٹ کے پرنسپل پہ نہیں بنتی اور نہ ہی ایگزسٹ کر سکتی ہے. اور نیو کلاسیکل اکنامکس کا یہ کلیم کہ سوسائٹیز سیلف انٹرسٹ کی بنیاد پہ چلتی ہیں، اکانومیز سیلف انٹرسٹ کی بنیاد پہ آرگنائز ہوتی ہیں، دس کلیم از فالس اینڈ اٹس ناٹ ٹینیبل. اٹ شوڈ بی ریجیکٹڈ اینڈ سوشو اکنامکس شوڈ بی اسٹیبلشڈ ان دی پلیس آف نیو کلاسیکل مارکیٹ اکانومی.